اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں ماہ رجب المرجب کی آخری جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا، پریشانیوں کو ختم کرے گا، مشکلات کو آسان کرے گا، تنگ دستیوں سے نجات دے گا، قرضوں سے رہائی عطا فرمائے گا اور آپ کے دل اور دماغ کو سکون عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اس عمل کی برکت سے آپ کے کاروبار میں اضافہ ہوگا، بزنس عروج پر جائے گا۔ جن لوگوں کے کاروبار تباہ و برباد ہو گئے ہیں، اگر وہ لوگ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد رئیس امیر و کبیر ہوں گے اور ہر طرح کی بندشیں، رکاوٹیں ختم ہوں گی اور اللہ کا بڑا خاص فضل اور کرم ہوگا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور یہ اللہ کا مہینہ ہے، اسے رجب اللہ کہا جاتا ہے، اور اس مہینے کی آخری جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن آپ نے جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ کرنا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اس وظیفے کے میں نے آپ کو فضائل و فوائد بھی بتلا دیے ہیں کہ اس عمل کے کرنے سے آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے۔ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے مقدس دن ویسے بھی بڑے بابرکت ہیں، اور اللہ رب العزت نے کچھ دنوں میں ایسی فضیلت اور خصوصیات رکھی ہیں کہ ان دنوں میں ذکر خدا کرنے سے، ذکر مصطفیٰ کرنے سے، تلاوت قرآن کرنے سے فوائد و فضائل بھی دگنے ہوتے ہیں، ثواب بھی دگنا ملتا ہے اور کامیابیاں بھی دگنی ملتی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ رجب کی آخری جمعرات اور جمعۃ المبارک کا دن آ رہا ہے، ان دونوں دنوں کی آمد ہے۔ ان دونوں دنوں میں آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو رجب میں بھی کریں گے، شعبان میں بھی کریں گے، رمضان میں بھی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ان مہینوں میں اتنا عطا کرے گا، اتنی نعمتوں سے نوازے گا، اتنی رحمتوں سے مالا مال کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، اپنی قسمت پر رشک کریں گے، اور اتنا رزق اور دولت رب کریم آپ کو عطا کرے گا، اور ایسی ایسی جگہ سے عطا کرے گا جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ اور یہ بہت ہی مجرب، طاقتور عمل ہے، آزمودہ عمل ہے، اور ہم نے خود یہ وظیفہ آزمایا ہے۔ کاروبار جن کے تباہ و برباد ہو کر رہ چکے ہیں، کروڑوں سے لاکھوں پر، یا لاکھوں سے ہزاروں پر، یا ہزاروں سے 100 پر آ گئے ہیں، تو وہ لوگ بھی اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ بفضل خدا کاروبار بحال ہوں گے، کاروبار میں برکت ہوگی، اللہ کا خاص فضل ہوگا، اللہ کریم اپنے خزانوں سے آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس وظیفے کو آپ جمعرات کے دن بھی پڑھیں، جمعہ کے دن بھی پڑھیں، اور اگر آپ اس وظیفے کو 26 رجب کے دن اور 37ویں کی رات یعنی شب معراج کی رات کو بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدے ہوں گے، اور اس وظیفے کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اپنے گھر میں تبدیلیاں بھی آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں
توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رہے اس وظیفے کے ساتھ ساتھ پنجگانہ نماز کی پابندی ضرور کریں اور اپنے تمام مسائل کو، حاجات کو، خواہشات کو، مشکلات کو، بندشوں، رکاوٹوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ فلاں مقصد میں کامیابی کے لیے، فلاں حاجت کو پورا کروانے کے لیے، فلاں خواہش کو پورا کروانے کے لیے، فلاں مشکل کو دور کرنے کے لیے، قرضوں سے رہائی پانے کے لیے مولا ہم اس عمل کو کر رہے ہیں، یا کاروبار میں ترقی کے لیے، یا گھر میں ہر طرح کی خیر و برکت کے لیے مولا ہم اس عمل کو کر رہے ہیں، اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ اپنی حاجت اور خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور جمعرات اور جمعہ کے پورے دن میں جب آپ کے پاس ٹائم ہوگا کسی اور وقت میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں اور کسی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن وظیفہ آپ نے باوضو حالت میں پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر آپ نے سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، اس سورت مبارک کو آپ نے پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس سورت مبارک کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورت کافرون پڑھنی ہے، اور ہر بار بسم اللہ کو ساتھ ضرور ملانا ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور ساتھ آپ نے سورت نصر پڑھنی ہے 3 مرتبہ۔ پھر آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، سورت فلق کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ ہی سورت ناس پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے صرف 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ان سورتوں کو ایک مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان سورتوں کو 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے تو آپ نے اول میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، 1 مرتبہ سورت کافرون پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، 1 مرتبہ سورت نصر پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، سورہ فلق پڑھنی ہے۔ اسی ترتیب سے آپ نے سورتوں کو پڑھتے جانا ہے، چاہے ایک مرتبہ پڑھ لیں، چاہے 3 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے اور پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑا کر نہایت عاجزی انکساری سے دعا کرنی ہے، جتنی لگن کے ساتھ، جتنی عاجزی کے ساتھ، جتنی انکساری کے ساتھ آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جتنا رو کر اللہ سے دعا کریں گے، اللہ کریم اتنی ہی جلدی آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں، جو لوگ رو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب کریم کو ان کا رونا بڑا پسند ہے، اور عاجزی بڑی پسند ہے، اور انکساری بڑی پسند ہے، اور رو کر جب آپ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کریم خوشی خوشی آپ کو عطا کرے گا، اور فرشتوں سے کہے گا، اے فرشتوں گواہ رہو، ان بابرکت دنوں میں میرے بندے نے میرا ذکر کیا، اور میرے بندے کو یہ یقین ہے کہ کوئی ہے جو میری مشکلات کو آسان کرے گا، پریشانیوں کو ختم کرے گا، تنگ دستیوں کو ختم کرے گا، اور وہ میرا مالک حقیقی ہے، وہ میرا خدا ہے۔ اے فرشتوں گواہ رہو، میں نے اس بندے کو عطا کیا، اس بندے نے جو جائز مانگا میں نے اس کے نصیب اور مقدر میں لکھ دیا، اور اس کے کاروبار کو عروج پر لے جائے گا۔ رب کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں، کامیابیاں عطا کرے گا، اور رزق اور دولت کے تمام خزانوں سے نوازے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جمعرات کے دن بھی یہ وظیفہ پڑھیں، جمعہ کے دن بھی پڑھیں، اور اسی ترتیب سے 37ویں کی رات کو بھی پڑھیں، یعنی 26 رجب کا دن ہوگا، 37ویں کی رات ہوگی، تو اس رات کو بھی آپ یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ رب العزت سے اپنے دل کی باتوں کو منوائیں۔ اس وظیفے کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کامنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔